إلى الله۔ اے دنیا والو، دنیا میں بسنے والے انسانوں، اس دن سے ڈرو جس دن تمہیں دوبارہ اللہ تعالیٰ کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔ یعنی اس دن سے ڈرو جس دن تمہیں اللہ تعالیٰ کے پاس حاضر ہونا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثم توفا کل نفس ما کسبت وهم لا یظلمون، پھر ہر انسان اپنے کیے کا پورا پورا بدلہ دے گا۔ وهم لا یظلمون، کسی کے ساتھ ذرہ برابر ظلم نہیں ہونے والا ہے، کسی کے ساتھ کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ عام طور سے ہم دنیا میں دیکھتے ہیں جو غریب ہوتے ہیں، جو غریب طبقے کے لوگ ہوتے ہیں، ظلم کرتے ہیں اس پر۔ اگر معاملہ لوگوں تک پہنچ جائے تو پیسہ ویسا لے کر اسے دبا دیتے ہیں، لیکن اللہ کا فرمان ہے چاہے جھونپڑی میں رہنے والے ہو، چاہے ارب پتی انسان ہو، چاہے وہ کسی بھی مکان میں یا کسی بھی جگہ پہ رہنے والے انسان کیوں نہ ہو، کسی کے ساتھ ذرہ برابر ظلم نہیں ہوگا۔ لیکن دنیا کے اندر ایسے بھی لوگ موجود ہیں جو یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اسی دنیا میں کھانا پینا، اسی دنیا میں مرنا جینا۔ میرے بھائیوں، یہ سوچ غلط ہے۔ مسلمانوں میں بھی لوگ آج آپ کو ایسے لوگ مل جائیں گے جو عقیدہ رکھتا ہے کہ اس دنیا میں کھانا پینا، مرنا جینا اور اسی دنیا میں کام تمام ہو جانا، کام تمام ہو جانا۔ لیکن اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول کے ذریعے سے میسج دیا، پیغام دیا کہ جو لوگ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اس دنیا میں کھانا پینا مرنا جینا، تو وہ غلط کر رہا ہے، کیونکہ انسان کو مرنا ہے اور دوسری زندگی میں حاضر ہونا ہے، اور کچا چٹھاؤں کے بارے میں اسے حساب و کتاب دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتا ہے زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا، ارے کافروں کا خیال ہے، مشرکوں کا خیال ہے، بددین لوگوں کا خیال ہے، ان لوگوں کا خیال ہے جو عقیدہ رکھتا ہے، جو دین سے دور ہے، ان لوگوں کا خیال ہے کہ اسی دنیا میں کھانا، اسی دنیا میں پینا، اسی دنیا میں مرنا جینا، کام اس کے بعد کام تمام ہو جانا ہے۔ لیکن اللہ نے کیا کہا؟ نہیں، یہ عقیدہ غلط ہے۔ اور میں مسلمانوں سے کہنا چاہتا ہوں جس کے اندر یہ عقیدہ ہے کہ اسی دنیا میں سب کچھ ہے تو عقیدہ ختم کر دو، کیونکہ رب کا یہ فرمان ہے کہ عقیدہ ان لوگوں کا ہے جو دین سے دور ہے، جو محمد رسول اللہ کو نہیں پہچانتے، محمد رسول اللہ کو سننے کے بعد وہ ٹھکراتے ہیں، وہ لات مارتے ہیں، ان لوگوں کا عقیدہ ہے۔ لیکن اللہ کے نبی نے ان لوگوں کو بھی پیغام، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو بھی پیغام دیا، اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ کے ذریعے سے ان لوگوں کو بھی بتا دیا جو یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اس دنیا میں کھانا پینا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا قل بلا وربی، اے نبی آپ کہہ دیجئے، اے رسول آپ بتا دیجئے، اے نبی آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے جو یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اسی دنیا میں کھانا پینا مرنا جینا، نہیں نہیں یہ غلط ہے، یقیناً تمہیں ضرور بضرور قیامت کے دن اٹھایا جائے گا اور تمہارا جو کچا چٹا ہے تمہارے سامنے پیش کیا جائے گا، اور یہ کام اللہ رب العالمین کے لیے آسان ہے، کوئی مشکل نہیں، کوئی مشکل نہیں، اللہ کے لیے آسان ہے یہ کام۔ عقیدہ رکھتے ہو ختم کر دو۔ ارے انسانوں، تم اس 60-70 سال کی زندگی کے لیے تم عقیدہ رکھتے ہو کہ اس دنیا میں کھانا پینا، کیا آپ کو پتا ہے انسان جب دنیا سے چلا جائے گا، انسان جب دنیا سے ختم ہو جائے گا، دوسری جب زندگی آئے گی، انسان جب مر جائے گا تو وہ جو دن ہوگا، قیامت کا جو دن ہوگا، آخرت کا جو دن ہوگا، ایک دن 50,000 سال کا ہوگا، 50,000 سال کا ہونے والا ہے۔ اور یہ بات میں گھروں سے لا کر نہیں بتا رہا ہوں، رب کا فرمان ہے۔ آپ قرآن اٹھائیے، اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتا ہے تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، اے دنیا والو، جس دن فرشتے جبریل امین چڑھ کر جائیں گے ایک ایسے دن میں جس کی مقدار 50,000 سال ہوگی۔ اے لوگوں، آپ نے صحیح سنا، ایک دن 50,000 سال کا ہونے والا ہے۔ جس دن بچہ بوڑھا ہو جائے گا اسے پتہ نہ چلے گا، اس دن کی تیاری آج ہم نہیں کر رہے۔ آج دنیا کے اندر دیکھیے، آج انسان
کیا کر رہا ہے؟ چاہے بڑے ہو یا چھوٹے ہو، ہر انسان برائیوں میں مبتلا ہے، ہر انسان برائی کر رہا ہے، شراب نوشی کر رہا ہے، شراب پی رہا ہے۔ بچہ اگر شراب پی رہا تو باپ نہیں روک رہا ہے، باپ روکنے کی کوشش نہیں کر رہا ہے۔ یہ حال ہے آج معاشرے کے اندر، آخرت کی تیاری نہیں۔ افسوس کا مقام ہے کہ ایک باپ جسے چاہیے اپنے بچے کو آخرت سے بھی ڈرائے اور دنیا سے بھی کہے کہ دنیا ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، لیکن وہ باپ اپنے بچے کو کمانے کا حکم دیتا ہے۔ بیٹا 20-25 سال کی عمر میں پہنچ چکا ہے، کان ترس گیا ہے یہ سننے کے لیے کہ باپ مجھے کب حکم دے، میں کب نماز کی طرف بھاگوں، کب میں آخرت کی تیاری کروں، لیکن باپ نہیں بتاتے۔ آپ کو بتا دوں، آپ گارجن ہیں، آپ باپ ہیں، آپ سے بھی قیامت کے دن سوال کیا جائے گا، آپ سے بھی قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ یعنی اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہر انسانوں کو ذمہ دار بنایا، ان میں سے ہر ذمہ داریوں کے بارے میں انسانوں سے سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا۔ وقت کا حکمران ہے اللہ نے جس کو حکومت دی ہے، مثال کے طور پر آج اس دیش کے اندر دیش کا جو پردھان منتری ہے پی ایم مودی جی ہے، اگر وہ رعایا سے لوگوں پر وہ ظلم کر رہا ہے تو قیامت کے دن اس پر سوال کیا جائے گا۔ اگر ظلم نہیں کرتا ہے تو ٹھیک ہے اسے، لیکن سوال ضرور کیا جائے گا، بچ نہیں سکتا۔ گھر کا بھی ذمہ دار ہوتا ہے۔ گھر کا ذمہ دار کون ہے؟ اگر ماں باپ ہے تو ماں باپ ذمہ دار ہے، ماں باپ دنیا سے گزر گئے تو بڑے بھائی ذمہ دار ہوتے ہیں، بڑے بھائی سے بھی قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ میرے بھائیوں، اس لیے انسانوں کو چاہیے کہ آخرت کی تیاری کرے، اس دن کے لیے تیاری کرے جس دن ہر انسان کو لوٹ کر جانا ہے، ہر انسان کو جانا ہے، کوئی بچ نہیں سکتا، چاہے چھوٹے ہو، چاہے بڑے ہو، چاہے بزرگ ہو، کوئی بھی انسان ہو، جو آیا ہے اسے جانا ہے۔ لیکن افسوس کا مقام ہے آج مسلمان تیاری نہیں کر رہا۔ اور آپ کو بتا دوں، وہ جو دن ہوگا بھیانک ہوگا، وہ جو دن ہوگا خطرناک ہوگا۔ اور اللہ نے قرآن کے اندر مثال کے ذریعے سے لوگوں کو پیغام دیا، اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ کے ذریعے سے پیغام دیا کہ تم دیکھو گے قیامت کا منظر کیا ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتا ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے انسانوں، اے دنیا میں بسنے والے لوگوں۔ اور میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے کسی ایک مذہب والوں کو، کسی انسان کو خاص نہیں کیا، کسی ایک مذہب والوں کو خاص نہیں کیا، بلکہ اللہ نے آمنو یعنی الناس کا لفظ استعمال کیا۔ اگر اللہ خاص کرتا تو کفروا کا لفظ استعمال کرتا، آمنو کا لفظ استعمال کرتا، لیکن بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الناس، اے انسانوں، اے دنیا میں بسنے والے لوگوں، اللہ سے ڈرو، کیونکہ قیامت کا جو زلزلہ ہونے والا ہے، قیامت کا جو زلزلہ آنے والا ہے وہ بھیانک ہوگا، وہ خطرناک ہونے والا ہے، اس سے ڈرو۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے بتایا کہ کس طریقے سے ہوگا۔ اب تک تو تم نے سنا کہ ہو سکتا ہے قیامت کا زلزلہ بھیانک، لیکن اب اللہ میسج دے رہا ہے محمد رسول اللہ کے ذریعے سے کہ کس طریقے سے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتا ہے، اے لوگو، یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اے لوگو تم دیکھو گے ایک دودھ پلانے والی ماں دودھ پیتے بچے کو چھوڑ کر بھاگے گی، تمام حمل والیوں کے حمل گر جائیں گے، لوگ مدہوش نظر آئیں گے لیکن متوالے نہ ہوں گے، بلکہ اللہ کا عذاب ہی بھیانک ہونے والا ہے، اللہ کا عذاب ہی خطرناک ہونے والا ہے۔ اور آپ کو بتا دوں، اللہ رب العالمین نے مثال بھی بیان کی اس طریقے سے کہ دنیا کے اندر سب سے پیاری کوئی چیز ہوتی ہے وہ ماں کی ذات ہوتی ہے، جو ماں سب سے زیادہ بچوں سے محبت کرتی ہے۔ اور وہ ماں اگر اس سے بھی زیادہ کسی سے محبت کرتی ہے تو گود میں دودھ پینے والے بچوں سے۔ اگر اگر دودھ پینے والا بچہ چھین لیا جائے اور اسے حکم دیا جائے کہ بچہ نہیں دوں گا، تو وہ ماں تڑپ تڑپ کر
ہزاروں مائیں مر جاتی ہے بچوں کی خاطر، اتنی محبت کرتی ہے۔ لیکن قیامت کا منظر اتنا خطرناک ہونے والا ہے، اتنا بھیانک ہونے والا ہے لوگوں، وہ ماں بھی بچے کو چھوڑ کر بھاگ جائے گی۔ حمل کے وقت انسان کیا کیا نہیں کرتا، انسان کہاں کہاں نہیں دوڑتا، لیکن حمل گر جانے کے بعد بھی اسے پتہ نہ ہوگا، معلوم نہ ہوگا۔ شراب پینے کے بعد انسان کوڑے دانوں میں پڑا رہتا ہے، کہاں کا پڑا رہتا ہے، گھر والے اٹھا کر لاتے ہیں، لیکن واللہ شراب پینے والا انسان نہ ہوگا، بلکہ اللہ کا عذاب ہی خطرناک ہونے والا ہے، اللہ کا عذاب ہی بھیانک ہونے والا ہے۔ قیامت کے دن اللہ کا عذاب ہی بھیانک ہونے والا ہے، اتنا خطرناک ہوگا۔ جو مشرک ہے دنیا کے اندر، جو بے نمازی ہے، جو نماز نہیں پڑھتا، جو نمازوں سے دور ہے، ان لوگوں کا کیا حال ہوگا معلوم ہے؟ ان لوگوں کا اس طریقے سے حال ہوگا۔ آج جلسہ ہو رہا ہے، آج جلسے میں شام سے لے کر اب تک صرف قرآن و حدیث کی بات بتائی جا رہی ہے، ہم سن رہے ہیں، آپ سن رہے ہیں، آپ سننے کے لیے آئے ہیں۔ اس طریقے سے ہزاروں جلسے ہوتے ہیں، خطبے میں ہم تقریریں سنتے ہیں، اس کے بعد بھی اگر تبدیلی نہیں آئی، اگر ہم اپنے آپ کو تبدیلی نہیں کر رہے، چینجنگ نہیں کر رہے ہیں، تو قیامت کے دن پچھتاوا ہوگا۔ ہم یہ کہیں گے کہ ہم نے کیا کر دیا، ارے فلاں شخص، فلاں آدمی، فلاں مولوی، فلاں مولانا بتایا کرتے تھے قیامت سے ڈرو، قیامت سے ڈرو، لیکن ہم نے ڈرا نہیں۔ آج یہ حال ہوگا۔ جو انسان دنیا میں نماز نہیں پڑھتا، جو انسان دنیا میں قرآن و حدیث سے دور ہے، قرآن و حدیث پر عمل نہیں کرتا، رسولوں کے حکموں پر عمل نہیں کرتا، رسول نے اسے حکم دیا نماز پڑھو، نماز نہیں پڑھتا، ان لوگوں کا حال یہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سورہ فرقان کے اندر فرماتا ہے وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا۔ اے لوگو، جس دن آسمان و بادل کو سمیٹ لیا جائے گا، فرشتے لگاتار اتارے جائیں گے۔ الملک یومئذ الحق للرحمن، اس دن صحیح طور پر اگر کوئی مالک ہوگا تو رحمان ہی ہوگا۔ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا۔ اے لوگو، وہ دن کافروں کے لیے سخت ہونے والا ہے، وہ دن مشرکوں کے لیے بھیانک ہونے والا ہے، وہ دن بے نمازیوں کے لیے بھیانک ہونے والا ہے، وہ دن ان لوگوں کے لیے بھیانک ہوگا جو قبروں کو سجدہ کرتا ہے، جو ان لوگوں کے لیے بھیانک ہوگا جو غیروں کے سامنے سر جھکاتا ہے، یعنی کریٹر کو کریشن کے ساتھ برابر کرتا ہے، ان لوگوں کے لیے بھیانک ہونے والا ہے۔ اب کس طریقے سے ہوگا وہ بیان کر رہا اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتا ہے، وہ چیخ چیخ کر یہ کہیں گے یقول یا لیتا، یعنی وہ انسان یہ کہیں گے ہائے افسوس، ہم نے دنیا میں رسول اللہ کو جھٹلایا تھا، ہم نے نمازیں نہیں پڑھی، ہم نے علماء کو گالی دی، ہم نے فلاں کو برا بھلا کا، جلسے والے کو گالیاں دی ہیں۔ وہ کہیں گے ہائے افسوس، اگر میں اس دن اللہ کی ماننے والوں کو گالیاں نہ دی ہوتی، رسولوں کے حکموں پر عمل نہیں کیا ہوتا، تو آج یہ میرا حشر و نشر نہیں ہوتا، آج مجھے جہنم میں جانا نہ پڑتا، آج مجھے جہنم کا یہ مزہ چکھنا نہ پڑتا۔ وہ یہ کہیں گے اور یہ بھی کہتے پھریں گے یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے افسوس میں نے فلاں کو دوست کیوں بنایا تھا، اس نے مجھے بگاڑ دیا تھا، اس نے مجھے دین سے دور کر دیا تھا، اگر دنیا میں اسے دوست نہ بنایا ہوتا تو آج میرا یہ حشر نہ ہوتا۔ اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں دوست بھی بنائیں تو دیکھ کر بنائیں، دوست اگر اچھے ہیں نا تو آپ ٹھیک ٹھاک ہیں، ورنہ آپ دیکھیں دنیا میں اگر 10 لوگ شرابی ہیں، اگر آپ ایک پڑھے لکھے عالم بھی 10 لوگوں میں شامل ہو جائیں تو 1 مہینے کے بعد جائزہ لیں وہ بھی شرابی ہو جائے گا۔ میں گارنٹی نہیں دے رہا ہوں، لیکن میں تجربہ آپ کو بتا رہا ہوں، آپ 1 مہینہ اس کے ساتھ چھوڑ دیجئے، اگر وہ اللہ والے ہیں تو بچ جائے گا، لیکن امید تو نہیں ہے بچنے کا، امید تو نہیں ہے۔ میں نے کتنے واقعات ایسے دیکھے جس نے زندگی میں نمازیں نہیں چھوڑی، جس نے زندگی میں قرآن کو نہیں چھوڑا، حافظ قرآن ہے، لیکن جب وہ اس دینی تعلیم کو چھوڑ کر جب کام کے لیے شہروں میں نکلے، بمبئی گئے، گجرات اور اس طریقے سے دلی چلے گئے، وہاں جانے کے بعد نماز کی پابندی ختم، قرآن کی تلاوت ختم، ان تمام چیزوں سے رشتہ ناتا توڑ لیا، اب مدرسے والوں کو برا بھلا کہنے لگا۔ ایسے بھی لوگ ہیں جو حافظ قرآن ہیں پھر بھی ایسا کہہ رہا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ میرے بھائیوں، دنیا میں آپ رہیں
لیکن مسئلہ یہ کہ دوست بنائیں اچھے لوگوں کو. اور میری ماں بہنوں سے بھی گزارش ہے کہ سہیلیاں بنائیں اچھی ہو، جو دیندار ہو اسی کے ساتھ گھوما کرے، ورنہ قیامت اب برباد کر رہی ہے. میرے بھائیوں، یہ آخرت کا منظر ہے جو انسان کافروں کے ساتھ یہ حال ہونے والا ہے. اور اس آخرت سے صحابہ اکرام اس قدر ڈرتے تھے، اس قدر ڈرتے تھے کہ وہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے. حضرت ابو بکر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان لوگوں کی زندگیاں پڑھیے، مطالعہ کرے. ارے محمد رسول اللہ کی زندگی پڑھیے. اللہ کے نبی آئے اور لوگوں کو دین کی طرف بلانے لگے، ایک ایک کر کے دین کی طرف بلا رہے. آ جاؤ، جہنم سے بچانے کے لیے آئے. اس نبی پر پتھر برسائے جا رہے ہیں، اس نبی کو گالیاں دی جا رہی ہیں، اس نبی کو برا بھلا کہا جا رہا ہے، لیکن آپ نے برداشت کیے. میرے بھائیوں، کہنے کا مقصد ہے اللہ کے رسول دنیا میں اس لیے آئے کہ انسانوں کو جہنم سے بچائے اور آخرت کے دن کامیاب بنائے. ہم نے تو اس راستے کو چھوڑ دیا. ارے اللہ کے رسول نے جن لوگوں کے بارے میں، جن صحاباؤں کے بارے میں کہا اے فلاں تم جنتی، اے ابو بکر تم جنتی، اے عمر تم جنتی، اے عثمان تم جنتی، وہ لوگ بھی ڈرا کرتے تھے. جن لوگوں کو جنت کا حکم دے دیا، اللہ کے رسول نے کہہ دیا تم جنتی، ارے چھوڑ دینا چاہیے میں جنتی ہوں. دنیا میں اگر ایک انسان ایگزام میں پاس ہو جائے اور کہہ جائے کہ جاؤ فلاں سے اب جاب کرنا شروع کر دو، یعنی اس مدرسے میں جاؤ پڑھانے کے لیے، تم نے عالمیت مکمل کر دی، ایسا کر دیا ویسا کر دیا، تو وہ خوشی کے مارے چھوڑ دیتے ہیں کہ پڑھ کے کیا ہونے کا، چھوڑ دو آپ. میں کہنا چاہتا ہوں وہ صحابہ اکرام جو ڈرا کرتے تھے، رویا کرتے تھے، زار و قطار روتے تھے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے سے گزر رہے ہیں، ایک چڑیا درخت پر بیٹھی ہے. اسے دیکھ کر کہنے لگے ابو بکر کاش کہ میری ماں مجھے جنم نہ دیتی، میں دنیا میں نہیں آتا، نہ ہم پر کوئی عذاب ہوتا نہ حساب ہوتا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا. اللہ کے نبی گزرنے کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا. گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے، لوگ بھوکے پیاسے بیٹھے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کپڑے کے گٹھری کو سر پر لاد کر بازار کی طرف نکل جاتے ہیں کاروبار کرنے کے لیے. راستے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں ابو بکر کہاں کا ارادہ ہے، کہاں جا رہے ہو؟ حضرت ابو بکر کہتے ہیں میں کاروبار کرنے کے لیے بازار جا رہا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں تم کاروبار کرنے کے لیے بازار جا رہے ہو تو ادھر خلیفہ کا کام کون دیکھ ریکھ کرے گا، کون کرے گا؟ حضرت ابو بکر کہتے ہیں اگر میں کپڑا نہ بیچوں تو میرا گھر چلنا مشکل ہے، میں کپڑا نہ بیچوں کیا کروں مجھے بتاؤ. ابو بکر کہتے ذرا ٹھہرو. لوگوں کو بلائے اور بلانے کے بعد کہا ارے تم نے خلیفہ بنا دیا لیکن خلیفہ کا گھر کا جائزہ نہیں لیا، کس حال میں وہ زندگی گزر بسر کر رہا ہے، گھر میں دانے دانے کو محتاج ہے، کیا کیا جائے؟ لوگوں نے مل جل کر بیت المال سے راشن مقرر کر دیا. دن گزرنے لگا، ایک دن گزرا، کچھ دن گزرنے کے بعد آپ کے پاس آپ کی بیوی بیٹھی ہے اور آپ کی بیوی کہہ رہی ہے اے میرا سرتاج اگر گھر میں کوئی میٹھی چیز بن جائے تو بہتر ہوگا. حضرت ابو بکر کا جواب سنے کیا کہتے ہیں اے میری بیوی میرے پاس اتنا رقم، میرے پاس پیسہ نہیں ہے، میں حلوہ اور میٹھی چیزوں کا سامان کیسے خرید کر لاؤں، کیسے لاؤں؟ بس اسی طرح دن گزرتا گیا. کچھ دن گزرنے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دسترخوان پر بیٹھتے، کیا دیکھتے ہیں سوکھی روٹی بھی ہے اور حلوہ بھی ہے، آپ نے ابھی تک کھایا نہیں. آپ سوال کر رہے ہیں اے میری بیوی یہ حلوہ کہاں سے آیا؟ اگر آج کا زمانہ ہوتا ارے بھاڑ میں جائے کیوں پوچھوں، میری بیوی تو ہے، لائی ہوگی کہیں سے. حضرت ابو بکر نے ایسا نہیں کیا، سوال کر رہے ہیں میری بیوی حلوہ کہاں سے آیا؟ آپ کی بیوی کہہ رہی ہے جو راشن بیت المال سے مقرر ہے میں تھوڑا تھوڑا بچاتی رہی، جب کچھ اکٹھے ہوئے کچھ جمع ہوئے تو میں نے بچوایا اور انہی پیسوں سے حلوہ کا سامان خریدوایا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
غصے میں لال پیلے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں میری بیوی تو تھوڑا تھوڑا بچاتی رہی اور دن گزرتا گیا، اس کا مطلب یہ چیزیں زیادہ مل رہی ہیں، اور ان چیزوں کے بارے میں ابو بکر سے قیامت کے دن سوال کیا جائے گا، ابو بکر سے پوچھا جائے گا، ابو بکر کیا جواب دے گا بتاؤ؟ اس کے بعد لوگوں کو اسی وقت بلاتے ہیں، کہتے ہیں لوگوں اتنا سامان کٹوتی کر دو کیونکہ میرے گھر میں زیادہ آ رہی ہیں، اتنی چیزیں زیادہ آ رہی ہیں، ابو بکر جواب نہیں دے سکتا، اتنا کٹوتی کر دو، اور یہ بھی کہے اے لوگوں اگر یہ چیزیں زیادہ مل رہی ہیں، اگر ابو بکر کا دور ہے، وہ خلیفہ ہے، اگر اس زمانے میں اس وقت اگر کوئی بھوکا سو جائے، ابو بکر کے گھر میں سامان رکھ دیا جائے بچ جائے اور کوئی بھوکا سو جائے تو ان لوگوں کے بارے میں ابو بکر سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا، ابو بکر جواب دینے کے قابل نہ ہوگا۔ یہ وہ صحابی رسول ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے کہا ابو بکر تم جنتی ہو، پھر بھی ڈرتے ہیں، کیا کہتے ہیں میری بیوی تو تھوڑا تھوڑا بچاتی رہی اور دن گزرتا گیا، اس کا مطلب یہ چیزیں زیادہ مل رہی ہیں۔ ابو بکر قیامت کے دن جواب نہیں دے سکتا، یہ ہے صحابی رسول، اس قدر قیامت سے آخرت سے ڈرتے تھے، لیکن وہ ڈر آج ہمارے اندر نہیں ہے۔ ہم تو جنتی نہیں ہیں، ہم صحیح ڈھنگ سے نماز نہیں پڑھ پاتے، ہمارے گھر میں نماز ہی نہیں ہے۔ اگر ایک بوڑھے آدمی نماز پڑھتا ہے تو کیا کہتے ہیں، اگر گھر میں کسی کو سوال کیا جائے تم نماز، جوان بیٹا ہے، جوان بھائی ہے، مل جل کے رہتے ہیں، خاندان والے ایک جگہ پہ رہتے، سوال کیا نماز کیوں نہیں پڑھتے، تو وہ جواب دیتا ہے کہ میرا دادا تو پڑھ رہا ہے۔ ایک ضروری اعلان سماعت فرما لیں، منتظمہ کمیٹی کی طرف سے اعلان ہے کہ ایک ہوٹل ہے یہاں پر، ڈرا کرتے تھے لیکن وہ ڈر آج ہماری اندر نہیں ہے۔ آج تو ہم فرقے اور ٹولے میں بٹنے کے بعد تانا مارتے ہیں، ہم تو فلاں ہیں، آپ صاحب ایسے ویسے ہیں، لیکن جائزہ لیجئے اس دیش کے اندر اور اس دنیا کے اندر اگر مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، مسلمانوں کو کاٹا جا رہا ہے تو مسلمان ارے کس کو درد نہیں ہوتا؟ انسانوں کو چاہیے اللہ سے جڑ جائے، رب سے جڑ جائے، رب سے رشتے کو مضبوط کر لے اور اللہ سے دعا کرے، آخرت کی بھی تیاری کرے۔ جس طریقے سے دنیا میں اس 60-70 سال کی زندگی کے لیے مستقبل کی تیاری کر رہے، اسی طریقے سے آخرت کی بھی ہم تیاری کریں۔ ہم تیاری آج نہیں کرتے۔ آپ کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے۔ آپ کے بارے میں اللہ کے رسول کہا کرتے تھے اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے، عمر بن خطاب ہوتے، لیکن اللہ رب العالمین نے اب نبیوں کا سلسلہ ختم کر دیا، اب رسول نہیں آ سکتے، نبیوں کا سلسلہ، رسولوں کا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا۔ اور آپ کے بارے میں اللہ کے رسول نے بھی کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس راستے سے چلتے تھے شیطان بھی ڈر کے مارے بھاگ جایا کرتے تھے، وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے کے بعد کیا کہتے ہیں، وہ ایک جگہ پر کھڑے ہیں، زمین کا تنغہ اٹھاتے ہیں اور اٹھانے کے بعد کہتے ہیں کاش کہ میری ماں مجھے جنم نہ دیتی، میں دنیا میں نہ آتا، نہ ہم پر کوئی عذاب ہوتا نہ حساب ہوتا، اس قدر ڈرتے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر ڈرتے تھے۔ ارے آپ کو بتا دوں اللہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن ابو موسیٰ اشعری کو پکارتے ہیں، اے ابو موسیٰ اشعری کیا تم چاہتے ہو کہ نبی کے ساتھ رہ کر جو تم نے عمل کیا، نبی کے ساتھ رہ کر جو تم نے دین کی باتوں پر عمل کیے اسی پر تمہارے خیر کا معاملہ ہو جائے؟ حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے نہیں، میں امید رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میں نے نبی گزرنے کے بعد جو نمازیں پڑھی، جو میں نے دین کے کام کیے، اللہ تعالیٰ اس کا بھی بدلہ دے، لیکن یہ وہ عمر ہے جو کہتے نہیں میں یہی چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد جو نبی کے ساتھ میں نے رہ کر عمل کیا ہے اگر اس پر میرا خیر کا معاملہ کر دے تو بہتر ہوگا۔ یہ تھے عمر جو ڈرا کرتے تھے، لیکن وہ ڈر آج نہیں ہے۔ مسلمانوں دنیا کی محبتوں میں پڑ چکے ہو، دنیا کمانے میں لگے ہو، بچوں کو بھی حکم دیتے ہو کہ دنیا بناؤ، پیسہ جمع کرو۔ کیا تم نے کبھی اپنے بچوں کو یہ حکم دیا نماز پڑھو، آخرت کی تیاری کرو؟ میں یہ منع نہیں کرتا، میں آپ کو نہیں روکتا کہ آپ دنیا نہ بنائیں، دنیا نہ کمائیں، دنیا میں تیاری نہ کریں،
دنیا میں کاروبار نہ کرے، میں منع نہیں کرتا، آپ کو نہیں روکتا، لیکن دنیا کے ساتھ ساتھ اگر آپ آخرت کی تیاری نہیں کرتے ہیں، اگر دنیا کی زندگی کے ساتھ ساتھ آخرت کی زندگی کی تیاری نہیں کرتے ہیں، آپ سے زیادہ یعنی سب سے گھٹیا انسان کوئی نہیں ہو سکتا، کوئی نہیں ہو سکتا جو دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کی تیاری نہیں کرتا ہے۔ وہ انسان سب سے بدترین انسان ہے جو دنیا کی محبتوں میں پڑ چکا ہے اور صرف دنیا دنیا چاہتا ہے، آخرت کی کوئی فکر نہیں ہے۔ ارے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بننے کے بعد ہر لوگوں کا خبر رکھتے تھے، لیکن ایک دن کی بات ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے وقت گشت کر رہے ہیں، گھوم رہے کہ دیکھ رہے کہ کون ہے جو بھوکا سو رہا ہے۔ دور میں ایک چراغ کی طرح آگ جل رہی ہے، آپ قریب پہنچتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک چولہا میں آگ جل رہی ہے اور اس میں ہنڈی ہے، اور ہنڈی کے پاس قریب ہی میں ایک بچہ، چیر خار بچہ یعنی دودھ منہ بچہ، دودھ پینے والا بچہ رو رہا ہے۔ آپ کو روتے ہوئے دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول پڑے، تو کیسی ماں ہے جو اپنے روتے ہوئے بچے کو چپ نہیں کرا سکتی؟ ماں ڈائریکٹ کہتی ہے چلے جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تمہیں کس نے بلایا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ضرور کوئی مسئلہ ہوگا ورنہ ایسی باتیں نہیں بولتی۔ پھر کہتے ٹھہر جاتے ہیں، کہتے بہن بتاؤ کیا مسئلہ ہے؟ کہتے اچھا تم سوال کر رہے ہو تو میں بتا رہی ہوں، ایسی بات ہے، اگر عمر خلیفہ ہے، اگر عمر خیر خواہی نہیں کرتا، اگر میرے بارے میں وہ سوال نہیں کرتے ہیں، اگر خبر گیری نہیں کرتے ہیں، تو قیامت کے دن عمر کا گریبان ہوگا، میں عمر کو قیامت کے دن پکڑ کر اللہ کے سامنے حاضر کروں گی۔ وہ عورت کہتی ہے جب یہ بات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کانوں پر ٹکرائی، عمر زار و قطار ڈر کے مارے رونے لگتے ہیں اور دوڑے گھر جاتے ہیں اور کچھ کھانے پینے کی چیزیں لا کر دیتے ہیں، تیاری کرتے ہیں اور کہتے ہیں میری بہن مجھے معاف کر دو۔ یہ تھے خلیفہ، اور خلیفہ ہونے کے باوجود اس قدر ڈرتے تھے۔ اس سے آگے بڑھیے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے۔ حضرت عثمان ایک دن ایک غلام کو پکارتے، غلام کو کہتے فلاں دن فلاں وقت میں نے تم پر ظلم کیا تھا، میں نے تمہیں مارا تھا، آج تو بدلہ لے لے۔ ارے میں بس اتنا ظلم کیا، تمہارا کان پکڑ کر کھینچا تھا، آج تو بدلہ لے لے۔ بدلہ دے دیتے ہیں۔ بدلہ لینے کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ دیکھو میں نے دنیا میں کسی پر ظلم کیا اور دنیا میں نے بدلہ دے دیا۔ یہ تھے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ارے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخرت کے لیے زندگی بھر کی کمائی لٹانے کے لیے تیار تھے۔ حضرت ابوبکر کا دور ہے، حضرت ابوبکر کا زمانہ ہے۔ حضرت ابوبکر کے زمانے میں کھانے پینے کی چیزوں کی کمی پڑ گئی، قحط سالی پڑ گئی، لوگ دانے دانے کو محتاج ہو گئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قافلہ ملک شام سے مدینہ آئے۔ جیسے مدینہ پہنچے تو ملک شام کے کچھ تاجر لوگ بھی پہنچ گئے سامان خریدنے کے لیے، اور آ کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھ گئے اور گفتگو کرنے لگے اور کہنے لگے اے امیر المومنین، میں یہ سامان، ہم لوگ تاجر تجارت کرنے والے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس یہ سامان خریدوں اور خریدنے کے بعد مدینے کے ضرورت مند لوگوں کو پہنچا دوں۔ حضرت عثمان کہتے بتاؤ تم مدینے کے تاجروں سے کتنا منافع دو گے؟ وہ کہتے ہیں اگر وہ 10 دے رہا تو میں 12 درہم دوں گا، اگر 10 درہم دے رہا تو 12 دینے کے لیے تیار ہو۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے نہیں دے سکتا، اس سے بھی زیادہ قیمت مل رہی ہے۔ حضرت عثمان کہتے اچھا ایسی بات، وہ تاجر لوگ کہتے اچھا ایسی بات ہے، چلو 12 نہیں 14 درہم دینے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے اس پر بھی میں تیار نہیں ہوں، چلو میں 15 دینے کے لیے تیار ہوں۔ وہ تاجر لوگ کہہ رہے ہیں 15 دینے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت عثمان کہتے ہیں میں نہیں دے سکتا، ڈائریکٹ بات ہے میں نہیں دے سکتا، کیونکہ اس سے بھی زیادہ قیمت مل رہی ہے۔ وہ لوگ تاجر لوگ پریشان ہو گئے کہ دنیا میں کون لوگ ہے، ارے کون ایسا ہے جو اس سے بھی زیادہ قیمت لگا رہا ہے۔ حضرت عثمان سے وہ تاجر لوگ سوال کر رہے بتائیے ذرا کون لوگ ہیں؟ حضرت عثمان کہتے وہ میرا رب ہے، اگر میں غریبوں پر 1 پیسہ بھی خرچ کرتا ہوں تو مجھے 1 کے بدلے میں 10 دینے والا ہے۔ ارے تم 1 کا 1.5 دینا چاہتے ہو، 10 کا 15 دینا چاہتے ہو، 10 کا 100 دینے والا میں تمہیں کیوں دوں؟ یہ تھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آخرت کے لیے رویا کرتے تھے۔ اور آپ کو بتا دوں حضرت ابو درداء
رضی اللہ تعالیٰ عنہ موت سے لڑ رہے ہیں، چارپائی پر لیٹے ہوئے ہیں، آپ کے پاس آپ کی بیوی ام درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی ہے، حضرت ابو درداء زار و قطار رو رہے ہیں، آپ کی بیوی ام درداء سوال کر رہے ہیں میرا سرتاج آپ تو صحابی رسول ہیں، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ حضرت ابو درداء کہتے ہیں میری بیوی صحابی رسول ہونے سے کیا ہوگا، قیامت کے دن کسی کو نہیں چھوڑا جائے گا، چاہے اللہ کے رسول کی بیٹی ہی کیوں نہ ہو، کوئی بھی ہو جائے کوئی انسان بچ نہیں سکتا، اور میں آخرت اور قیامت کے دن کے ڈر کی وجہ سے میں رو رہا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ کو دیکھیے زار و قطار رو رہے ہیں، اور آپ کو بتا دوں اس دنیا کے اندر ایسے بھی بادشاہ گزرے ہیں اور ایسے بھی جج گزرے ہیں جو زار و قطار رویا کرتے تھے۔ آئیے بس ایک واقعہ بتا کر میں اپنی بات ختم کروں گا۔ اس ترکوں کے اندر ایک مشہور بادشاہ گزرے ہیں سلطان بایزید، اس کو کون نہیں جانتا۔ اس کے دور میں ایک جج آیا مولانا شمس الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا شمس الدین رومی کے پاس ایک مقدمہ آیا، اب ایک فریق کا مقدمہ تھا، اس کی گواہی سلطان بایزید یعنی بادشاہ کو دینی تھی۔ بادشاہ گواہ کے کٹگڑے پر جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور مولانا شمس الدین سوال کر رہے ہیں آپ کا گواہ کہاں ہے، جواب دیتے گواہ تو گواہوں کے کٹگڑے پر کھڑے ہیں، دیکھ کر مولانا شمس الدین کہتے اسے باہر کر دو، اسے نکال دو۔ وہاں جو لوگ ہیں ان لوگوں سے کہا کہ نکال دو، بادشاہ کو نکال دیا گیا۔ اب مقدمہ کی کارروائی پوری ہوئی، شام کے وقت جب مولانا شمس الدین گھر پہنچتے ہیں تو پیچھے پیچھے سلطان بایزید بھی پہنچتے ہیں اور ڈائریکٹ جا کر کہتے ہیں آپ نے میری گواہی قبول کیوں نہیں کی؟ ارے میں وقت کا بادشاہ ہوں، اگر میں ایک حکم کر دوں تو تمہیں بوٹی بوٹی میں تبدیل کر دیں گے، کیا تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ مولانا شمس الدین کہتے ہیں ارے میں آپ سے ڈروں؟ ارے آپ بے نمازی ہیں اور اسلام میں ایسے لوگوں کی گواہی قبول نہیں، آپ کی گواہی کیوں مانوں؟ ایسے لوگوں کی گواہی قبول نہیں کیوں مانوں؟ اور کہتے ہیں اگر میں آپ کے ڈر سے آپ کی گواہی دنیا میں مان لیا تو قیامت کے دن مولانا شمس الدین کو بھی چھوڑا نہیں جائے گا، اس گواہ کے بارے میں سوال کیا جائے گا اور میں قیامت کے دن کیا جواب دیتا؟ اس ڈر کے وجہ سے میں نے آپ کو باہر کر دیا، آپ کے ڈر کی وجہ سے نہیں۔ اگر آپ مجھے چاہیں تو قتل کروا دے، کوئی فکر نہیں، بس ڈر اس بات کی ہے کہ میں آخرت کو دیکھ کر ڈرتا ہوں، اللہ کو دیکھ کر ڈرتا ہوں۔ ارے صحابہ کرام تھے، بڑے لوگ سلف صالحین تھے جو ڈرا کرتے تھے۔ آج اس دنیا کے اندر، اس معاشرے کے اندر مسلمان آخرت سے نہیں ڈرتا، آخرت سے دور ہے۔ میں گزارش کرنا چاہتا ہوں اور اس اسٹیج سے میں آپ لوگوں سے اپیل کرنا چاہتا ہوں، درد مندانہ اپیل ہے، آپ دنیا کی تیاری کریں، دنیا کے مستقبلوں کو لے کر پریشان جس طریقے سے ہیں اسی طریقے سے آخرت کے لیے بھی پریشان ہوں، آخرت کے لیے بھی پریشان رہیں، کیونکہ وہ زندگی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، وہ زندگی جو ایک دن ختم نہیں ہونے والی ہے، وہ دن ایک دن 50,000 سال کا ہونے والا ہے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ آخرت کی تیاری کریں اور لوگوں کو بتائیں، اپنے بچوں کو بھی حکم دے، تمام لوگوں کو حکم دے کہ آخرت کی تیاری کریں۔ بس یہی اپیل اور گزارش تھی کہ آپ لوگ آخرت سے ڈریں۔ میں اپنی بات یہیں سے ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم تمام لوگوں کو آخرت دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔